اگر آپ کو تنقید ادب نظریہ و عمل کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، تو سب سے پہلے آپ کے پیپر میں جو ایگزامز میں آپ کے سوال آتے ہیں ان کے بارے میں کچھ ریڈنگ کر لیتے ہیں، اور جو شارٹ کویسچنز آتے ہیں آپ کے پاس بالکل پرفیکٹ وہی بتاؤں گا جو آپ کے سوالوں میں آپ کے پیپر میں آ رہے ہوتے ہیں، امپورٹنٹ پراپر. یہ اس کا ڈیٹا بھی میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. سب سے پہلا کویسچن ہے، تنقید کس زبان کا لفظ ہے؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ تنقید عربی زبان کا لفظ ہے جو نقد سے ماخوذ ہے. اس کے معنی کھرے اور کھوٹے کو پرکھنا ہے، یعنی کہ اچھے اور برے کی پہچان ہے، تمیز ہے. تنقید سے مراد اصطلاح میں تنقید سے مراد کسی ادیب یا شاعر کے فن پارے کے محاسن و معائب کا احاطہ کرتے ہوئے اس کا مقام مرتبہ متعین کرنا، خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کر کے یہ ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے کہ شاعر یا ادیب نے موضوع کے لحاظ سے اپنی تخلیقی کاوش کے ساتھ کس حد تک انصاف کیا ہے. کہ کسی شخصیت کے بارے میں اگر لکھا ہے، کسی بک کے بارے میں اگر لکھا ہے، کوئی تحقیق لکھی ہے کسی شاعر نے، اس میں یہ تحقیق کرنا کہ وہ اس نے صحیح لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے، یہ تنقید و ادب میں آ جاتا ہے. تنقید کے منصب کیا ہیں؟ تنقید کے منصب یہ ہیں: قدردانی، کہ اس میں کتنی قدر ہے، قدردانی کی ہے. تخمینہ لگانا، اندازہ لگانا، جانچ اور پرکھ، حکم یا فتویٰ دینا یا تعین قدر. ٹھیک ہے، یہ 5 ہیں اس کے منصب، یہ اس میں ضروری اجزاء ہوتے ہیں. تنقید کے فن کے 3 اغراض تحریر کریں، اس کو آپ چھوڑ دیں. کریٹیسزم اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے. سب سے پہلا نقاد کون تھا، یعنی کہ تنقید پہلی کس نے کی تھی اور اس کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ ارسطو سب سے پہلا نقاد ہے، اور ارسطو کی لکھی ہوئی کتاب وتیکا ہے. آب حیات کس کی تصنیف ہے؟ یہ کب شائع ہوئی؟ مولانا محمد حسین آزاد. آب حیات مولانا محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے. نقاد کے 3 مقاصد تحریر کریں: خود علم حاصل کرنا، اس سے خود علم حاصل ہوتا ہے. دوسروں کو ادب کے بارے میں بہترین خیالات سے مضمون کرنا. نقاد کے چند ایک فرائض تحریر کریں. اس کے فرض کیا ہیں؟ وسیع علم رکھتا ہو جو تنقید کر رہا ہے، اس کے پاس علم کا خزانہ زیادہ ہو، ذہن تیز ہو اس کا، تعصب اور جانبداری سے کام نہ لے. اس کو نہ دیکھیں آپ، استقبائی کو بھی چھوڑ دیں. تفکری تنقید یہ اہم ہے. زیر تنقید فن پارے کے فلسفیانہ پہلوؤں پر غور کر کے انہیں منظر عام پر لانے کی کوشش کرنا تفکری کہلاتا ہے. تحقیق کا لغوی اور اصطلاحی معنی. تحقیق کا لغوی مفہوم کسی شے کی حقیقت معلوم کرنا، باقی آپ خود لکھ لیں گے. جو لٹریچر کے ہوتے ہیں وہ خود ہی لکھ لیا کرتے ہیں، ان کو صرف مفہوم کا پتہ ہونا ضروری ہے. مولانا الطاف حسین خالی کی لکھی ہوئی سوانح عمریوں کے نام، یادگار غالب اور حسین حیات سعدی لکھا ہوا ہے. یادگار غالب اور حیات سعدی. اس کے بعد رومانٹک یا رومانوی پہلی کب اور کس نے استعمال کیا لفظ؟ پہلی بار ایچ مور نے اپنی کتاب اہدیت روح میں لکھا. رومانویت کو چھوڑ دیں، اس کو بھی چھوڑ دیں. اعلامیت کو بھی چھوڑ دیں. حقیقت نگاری، ادب میں اشیاء، اشخاص اور واقعات کو کسی قسم کے تعصب اور رومانیت سے آلودہ کیے بغیر دیانت و صداقت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش. حقیقت پسندی، دیانت اور صداقت کے ساتھ پیش کرنا. نفسیاتی دبستان سے کیا مراد ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اس میں فرد اور معاشرے کے باہمی تعلق اور فرد کے اعمال و افکار کا جائزہ لیا جاتا ہے. نفسیاتی دبستان میں فرد اور معاشرے کے باہمی تعلق، انسان اور اس کا معاشرہ کا باہمی جو تعلق ہے اس کا اعمال کا جائزہ لینا. ارسطو کی 2 کتابیں، ایک تو آپ پڑھ چکے ہیں وہ تو کیا، اس میں پہلا نقاد یہ تھا بھی یہی، اور نقاد کی کتاب بھی یہی ہے. مثالی جمہوریہ، یہ دوسری اس کی کتاب ہے. کیتھارسس سے مراد یہ ہے کہ شہری انسان کے جمع شدہ جذبات کا انخلاء، مطلب آپ میں جتنی چیزیں اندر جمع ہیں اور وہ اچھی ہیں بری ہیں، ان کا انخلاء، ان کو کسی کے آگے پیش کرنا. اصلاح میں ڈرامہ سے کیا مراد ہے؟ اصلاح میں ڈرامہ سے مراد کہانی کو عملی شکل میں پیش کرنا. ٹھیک ہے، اور کوئی ڈرامے کے اجزاء ترکیبی کون سے ہیں؟ تکوینی، پلاٹ، کردار، فکری مواد، زبان و بیان، نغمہ اور منظر. پلاٹ کی تعریف کیا ہے؟
واقعہ یا واقعات کا آغاز و ارتقا پھر عروج تک پہنچنا۔ پلاٹ کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ 2 قسم کے ہوتے ہیں، سادہ پلاٹ اور مرکب پلاٹ۔ اس کے علاوہ اہم سوال میں آپ کو تقریباً بتا چکا ہوں۔ وحدت و مکان کسے کہتے ہیں؟ وحدت و مکان سے مراد یہ ہے کہ ڈرامائی عمل کو ایک ہی مقام پر دکھایا جائے۔ اس کے علاوہ میتھو آرنلڈ، اس کی تاریخ وفات اور پیدائش دیکھ لیتے ہیں۔ 1822 میں پیدا ہوا، 1888 میں اس نے وفات پائی۔ آپ اس طرح یاد رکھیں کہ 2 اینڈ پہ 2 آتے ہیں اور اس کے اینڈ پہ 2 8 آتے ہیں، 18۔ اب اس کو بھی چھوڑ دیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کو دیکھ لیتے ہیں۔ 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ مولانا حالی کتنی سوانح عمر رکھی؟ یادگار غالب، حیات سعدی، یہ 2 آپ کے لیے کافی ہیں۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی تھیں؟ کون سی خوبیاں ہوتی تھیں؟ اصلیت، جوش اور سادگی ہوتی تھی۔ مقدمہ شعر و شاعری میں درج شاعری کی تحریر کریں۔ اس کو چھوڑ دیں آپ۔ حسن عسکری، محمد حسن عسکری کا سن پیدائش اور وفات 1919 انڈیا میں اور کراچی میں وفات پائی، پاکستان کراچی میں۔ اس کی کتابیں مجموعے انسان اور آدمی آپ یاد رکھیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا، وزیر آغا 18 مئی 1922 کو سرگودا میں پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ دبستان کون کون سے ہیں شاعری میں؟ 2، دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ۔ یہ ان چیزوں کو آپ، ساختیات سے کیا مراد ہے؟ ایک ایسا مکمل ضابطہ یا اصول جس کے ذریعے بڑی آسانی سے حقیقتوں کا ادراک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مجید امجد کو دیکھ لیتے ہیں۔ اصل نام کیا تھا؟ مجید امجد کا اصل نام عبد المجید اور تخلص مجید ہے، ٹھیک ہے۔ فیض احمد فیض 1911 میں ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ سنگھ بیدی کو چھوڑ دیں۔ احمد ندیم قاسمی کب پیدا ہوئے؟ 1906 میں پیدا ہوئے۔ ان کے افسانی مجموعے کپاس کا پھول اور بگولے ہیں۔ 2009 میں جو سوال آئے تھے وہ کون سے تھے جو ہم نے کیے ہیں؟ جمالیات کی تعریف، جمالیات کا مطلب کسی چیز کا حسن اور خوبصورتی ہے۔ تقریض کا مفہوم واضح کریں۔ کسی کتاب اور مصنف کی تعریف کرنے کو تقریض کہتے ہیں۔ یہ سوال تھے 2010 میں کون سے؟ تقریض آپ کو ضرور پڑھنا ہے۔ وکاس کے مقام پر ایک میلہ لگتا تھا، وہاں ایک شعری نشست بھی ہوتی تھی۔ اس میں ایک بوڑھا عالم تخلیقی ادب پر تنقید کرتا تھا جس کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی۔ دبستان آپ نے پڑھ لیا ہے۔ 2011 میں سوال کون سے آئے تھے؟ دبستان، یہ وہی ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا میں نے آپ کو بتایا ہے 1922 کا۔ ان چیزوں کو آپ پڑھیں۔ تذکرے کیا ہوتے ہیں؟ تذکرے سے مراد ادبی یا یادیں ہوتی ہیں، ان کو آپ یاد کریں۔ انشاءاللہ آپ کے پیپر میں یہی سوال آئیں گے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اب آپ کے لیے میں تھوڑا سا یہ زوم آؤٹ کر کے آپ کے لیے، اگر آپ کچھ اور پڑھنا چاہتے ہیں تو میں اپنی آواز بند کر دیتا ہوں اور آپ پڑھ لیں۔ یہ میں تھوڑا سا ایسے دکھا رہا ہوں۔ یہ پیپر کا پیٹرن بھی اس میں ہے۔ دو 2015 تک آپ دیکھ لیں۔ یہ اولڈ کورس کا پیپر ہے لیکن اب نیو کورس آ گیا ہے۔ ہوپ سو کہ آپ کو ویڈیو کی کلیئر سمجھ آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔